عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ، ان چھوٹے چھوٹے دو جملوں میں خداوند قدوس نے میاں بیوی کے تعلقات، زوجیت کے تمام گوشوں پر کتنی نفیس روشنی ڈال دی ہے۔ ارشاد فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ دیکھیے، انسان کے لیے پر لباس انسان کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے، لباس انسان کے لیے زینت ہوتا ہے۔ ان لباس انسان کو گرمی، سردی اور قسم قسم کی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ تو خداوند قدوس نے عورتوں اور مردوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اسی لیے تم اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے عمل و کردار سے سامان زینت بن جاؤ اور ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کر دو۔ حضرات، کوئی آدمی جو نہ ہو جس میں عیب نہ ہو، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، ہر عورت و مرد میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوں گے۔ اسی لیے ایک بیوی کا یہ فرض ہے وہ اپنے شوہر کے عیب کو لباس کی طرح چھپا لے اور ہرگز کبھی اس کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل و خوار اور بدنام و رسوا نہ کرے۔ اسی طرح ہر مرد کا فرض ہے وہ اپنے بیوی کے تمام عیب کا پردہ پوش بن جائے اور ہرگز اسی کے عیب کو کسی کے دوسرے کے سامنے بیان کر کے اس کو حقیر اور ذلیل و خوار نہ کرے، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کا لباس ہے، ہر عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور ہر مرد اپنی عورت کا لباس ہے، اور لباس کا یہی کام ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے اور پردہ دری نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر عورت کا یہ فرض ہے وہ اپنے عمل و کردار سے اپنے شوہر کی زندگی کو سنوار دے، اپنے شوہر کے لیے ذریعہ عزت و سامان زینت بن جائے۔ اور ہر مرد کا یہ فرض ہے وہ اپنے چال چلن اور رہن سہن اور حسن سلوک سے اپنی بیوی کی زندگی کو حسین سے حسین تر بنائے اور اپنے مردانہ کارناموں سے اپنی بیوی کے لیے سرمایہ عزت و ذریعہ زینت بن جائے، کیونکہ ہر عورت اپنے مرد کا لباس ہے اور ہر مرد اپنی عورت کا لباس ہے، اور لباس کا یہی کام ہے کہ لباس والے کو زینت بخشتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہر عورت کا فرض ہے وہ اپنے شوہر کی ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ صحابی ایک رات بار گئے نبوت کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی ام سلیم سے پوچھا۔ اللہ اکبر، صحابی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ، یہ صحابی ہے۔ ایک رات بارگاہ نبوت کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی ام سلیم سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ بیوی نے عرض کیا، او میرے شوہر نامدار، ایک آدمی کی خوراک ہے، آپ نے حکم دیا بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم چراغ کو بجھا دو، پھر ہم اور تم دونوں اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور مہمان کو دکھانے کے لیے ہم دونوں پر برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں اور یوں ہی منہ چلاتے رہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح مہمان شکم سیر ہو کر کھانا کھا لے گا اور ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بی بی ام سلیم نے پہلے تو بچوں کو سلا دیا، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر چراغ کو بجھا دیا اور میاں بی بی دونوں مہمان کے سامنے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ دونوں میاں بی بی برتن میں ہاتھ ڈالتے رہے اور منہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اندھیرے میں اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ میاں بی بی بھوکے رہ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھ لیجئے کس طرح ایک مومن مرد اور ایک صاحبان ایمان بی بی نے اپنے عزم و صبر سے اپنے گھر کی عزت کو چار چاند لگا دیا اور آنے والے مہمان پر اپنی غریبی اور مفلسی کا راز ظاہر نہ ہونے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ہن لباس لکم و
وانتم لباس لہن کا جلوہ جو رہبر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی مقدس تعلیم کے سوا کہیں بھی نہیں دیکھا جا سکتا.